رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ سڑک سنسان اور ہوا میں عجیب سی نمی تھی۔ زین اکیلا بائک پر جا رہا تھا، اس کا موبائل بند اور شہر ابھی کئی کلومیٹر دور تھا۔ اچانک بائک نے جھٹکا کھایا اور بند ہو گئی۔ زین نے بار بار اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی مگر کچھ نہ ہوا۔ قریب ہی ایک بورڈ لگا تھا، گاؤں کا اچل پور۔ زین نے سوچا چلو وہاں سے مدد لے لیتا ہوں۔ اندھیرے میں چلتا ہوا وہ گاؤں کی طرف بڑھا۔ گاؤں میں عجیب خاموشی تھی، جیسے سب سو گئے ہوں۔ گھروں کے دروازے بند مگر ایک پرانے مکان کے اندر سے مدھم روشنی جھلک رہی تھی۔ زین نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا، چہرے پر جھریاں مگر آنکھوں میں عجیب چمک۔ بیٹا اندر آ جاؤ، رات اندھی ہے، باہر رہنا اچھا نہیں۔ زین نے شکریہ کہا اور اندر گیا۔ کمرے میں تیل کا دیا جل رہا تھا۔ عورت نے کہا بیٹا تھوڑا سو جاؤ، صبح میں کسی کو بھیج دوں گی بائک ٹھیک کرنے۔ زین تھک چکا تھا، سو ایک پرانے بستر پر لیٹ گیا۔ نیند آنے ہی والی تھی کہ اس نے محسوس کیا جیسے کوئی اس کے پاس کھڑا ہے۔ اس نے آنکھ کھولی، عورت کمرے میں نہیں تھی مگر دروازہ آہستہ آہستہ خود بخود بند ہو رہا تھا۔ زین نے اٹھنے کی کوشش کی مگر بدن بھاری ہو گیا۔ اسے لگا جیسے کوئی سینے پر بیٹھ گیا ہو۔ اچانک اس کے کان کے قریب سے کسی نے سرگوشی کی، تمہیں نہیں آنا چاہیے تھا۔ زین نے زور سے اٹھنے کی کوشش کی مگر جسم ہل نہیں رہا تھا۔ سامنے کی دیوار پر سایہ ابھرا، عورت کا، مگر اب وہ زمین سے کئی انچ اوپر معلق تھی اور اس کے ہاتھ الٹے مڑے ہوئے تھے۔ میرا بیٹا بھی اسی سڑک پر مرا تھا، تم اسی جیسے لگتے ہو، اب تم جا نہیں سکتے۔ زین کی چیخ گلے میں دب گئی۔ وہ کسی طرح اٹھ کر دروازہ توڑ کر باہر بھاگا۔ پورا گاؤں اب جاگ چکا تھا مگر سب کے چہرے سفید، خالی اور آنکھوں میں سوراخ، جیسے وہ زندہ نہ ہو۔ زین بھاگتا ہوا گاؤں سے باہر نکلا۔ صبح کا اجالا ہو چکا تھا۔ وہ سڑک پر واپس آیا تو دیکھا اس کی بائک بالکل صحیح حالت میں کھڑی تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس نے فوراً بائک اسٹارٹ کی اور شہر کی طرف نکل گیا، لیکن جب وہ موبائل آن کرتا ہے تو اس کی اسکرین پر ایک نیا نوٹیفیکیشن تھا، نئی تصویر محفوظ کی گئی۔ اس نے گیلری کھولی۔ پہلی تصویر میں وہ خود بستر پر لیٹا تھا اور پیچھے وہی بوڑھی عورت مسکرا رہی تھی۔